ربیع الاول کی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں اس اہم موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی یعنی آپ کی اطاعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امت کے اسلاف اور بزرگان دین کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ آسان لفظوں میں اتباع رسول صحابہ اور اسلاف امت کی نظر میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے نزدیک اتباع رسول سے مراد کیا ہے، اطاعت رسول سے کیا مراد ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں یا ان کے بعد آنے والے تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، صحابہ وہ جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا ملاقات کی، ایمان کی رخصت ہوئے، اور تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان میں رخصت ہوئے۔ یہ تین پوری امت میں سب سے مقدس جماعتیں ہیں، صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کہتے ہیں اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، تابعین تبع تابعین کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہم، اللہ ان پہ رحم فرمائے، یہ ان کی محبت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے۔ اور ان کے بعد آنے والے امت کے اسلاف، علماء، ائمہ کرام، محدثین عظام اور ہمارے بزرگوں، ہمارے اساتذہ کرام، امت کے بڑوں کی نظر میں حضور کی سنت، اتباع اور اطاعت کی کیا حیثیت اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ ان بڑوں کے نزدیک حضور کی اتباع صرف نماز اور روزے کے اندر حضور کے حکموں پہ چلنا، صرف یہ اتباع نہیں تھا، بلکہ آنے والے واقعات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک جن کے سرخیل صحابہ ہیں ان سے لے کر آج تک علماء اور اولیاء تک، ان کے نزدیک حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت سے مراد ہے زندگی کے تمام کاموں میں حضور کے حکم اور طریقے کے مطابق چلنا، نہ کہ صرف نماز روزہ۔ اگر شادی بیاہ کی تقریبات ہیں وہ بھی، کھانے پینے کے طریقہ ہے تو وہ بھی، اوڑھنے بچھونے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی، غمی خوشی کی تقریب ہے تو وہ بھی، سیاست سیادت ہے تو وہ بھی، تجارت معیشت ہے تو وہ بھی، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے تو وہ بھی، تیمارداری سے لے کر تعزیت تک کا طریقہ کار وہ بھی، چلنے پھرنے کے طریقے سے لے کر کھانے پینے کے آداب زندگی تک، جمائی آئے یا چھینک آئے تو کیا کرنا ہے وہ بھی، صبح شام کے تمام لمحات، سواری پر بیٹھنا کیسے ہے، اترنا کیسے ہے، گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، صرف مسجد نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے جانا ہے، اپنے دفتر میں کیسے آنا جانا ہے، بازار میں جا کر کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، ایک ایک چیز جس میں سیاست بہت اہم چیز ہے، معاشرت بہت اہم چیز ہے اور اخلاقیات بہت اہم معاملات ہیں، حقوق العباد کا اس سے تعلق ہے۔ غرض کے پوری زندگی میں جو مسائل اور معاملات ایک بندے کو درپیش ہوتے ہیں ان سب میں حضور نبی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جان کر، پوچھ کر، اس کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق چلتے رہنا، یہ ہے اتباع رسول اور اطاعت رسول کا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت میں پورا دین اسلام شامل ہے، پورا دین اسلام، جو کرنے والے کام ہیں جن میں فرائض ہیں، فرض عین، فرض کفایہ ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب نوافل تک، جو بچنے والے کام ہیں جن سے
بچنا ہے، اس میں حرام ہے، تحریمی ہے، تنزیہی ہے۔ پورا دین یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، جس میں انسان کی پوری زندگی، جو قرآن نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے دین میں داخل ہونا حضور کی سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانوں گا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے جب ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ علی ان الحکم الا للہ، علی حکم تو صرف اللہ کا مانیں گے، تیرا نہیں مانیں گے، معاذ اللہ، تو آپ نے حکیمانہ جواب دیا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، تیری بات ٹھیک ہے، نیت غلط ہے۔ اس بات کو کرنے سے نیت غلط ہے کہ صرف ہم تو جو قرآن میں ہے وہ تو مانیں گے۔ قرآن پہ عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فرمان نبوی کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اس لیے کہ نماز کا پورا طریقہ قرآن پاک میں نہیں، زکوٰۃ کا پورا نظام قرآن میں نہیں، یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی، سیاست، معاشرت، اخلاقیات، سب کا سب آج انسان ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تجارت اور معیشت کی اتنی بے شمار نئی سے نئی صورتیں ہیں، کیا ان سب چیزوں کا حکم قرآن کے لفظوں کے اندر موجود ہے؟ نہیں ملے گا۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث نبوی شریف سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے ارشادات و فرمودات سے ملے گا۔ تو بغیر قرآن پاک، بغیر حدیث مبارک کے قرآن کا عمل ممکن نہیں۔ اور حدیث کو سمجھنا اگر ہو تو پھر صحابہ کرام کے فتاویٰ، ان کی اقوال، سیرت صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت کسی نے سمجھنی ہو تو پھر ہمیں ائمہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ بات ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ جس نے قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ اہل بیت کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا، اور صحابہ اہل بیت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو ائمہ کرام کے فتاوی جات، ان کے فرمودات کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ پوری ایک چین ہے، ایک سلسلۃ الذھب ہے، سونے کی لڑی ہے۔ اس میں سے ایک چیز کو بھی نکالیں گے دین کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ تمام فتنوں کی وجہ یہی ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے فرقے مسلمانوں میں سے نکل کے گمراہ بنے، یہ سب جہنم میں ایک جنت میں، کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہوں گے۔ ناجی جنتی فرقے کے سوا جتنے گمراہ فرقے اس دور سے آج تک بنے، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس سے سونے کی چین لڑی میں سے کسی ایک کو نکال دیا تھا۔ معتزلی پیدا ہو گئے، عقل پرست، جہمیہ، جوہریہ، قدریہ، جبریہ، بے شمار فتنے آج تک۔ کوئی منکر حدیث ہے، کوئی منکر صحابہ ہے، کوئی منکر ائمہ اہل بیت ہے، کوئی منکر قرآن بھی ہے، اپنے انداز میں قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اتنے فتنے ہیں، کوئی منکر ختم نبوت ہے۔ تمام گمراہ فرقوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن، حدیث، صحابہ اہل بیت اور ائمہ، اس سلسلے کو بیچ میں سے کہیں اس میں کمی کی، بیچ میں سے کوئی حصہ چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی تعبیرات کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ صحابہ کرام ان بڑوں کے ہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کا مطلب تھا پوری زندگی حضور کی اطاعت میں گزارنا۔ آقا دو جہاں، رحمت کل جہاں، سب کہہ دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق نے شمشیر نکال لی، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، میں اس کا سر ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اب یہ موقع تھا، وہ عظیم ہستی جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ مہربان حضرت ابوبکر صدیق، حضور کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پیغمبر پہ کھڑے ہو کر امامت کروانے والی ہستی، جن کے بارے میں حضرت علی فرما گئے کہ جن کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام یعنی خلیفہ مان لیا۔ آپ اس موقع پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی جی آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آ چکی ہے، وہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
اس لیے جو شخص تو حضور کی عبادت کرتا تھا تو حضور تو دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اب بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ تو اس موقع پہ آپ نے پوری امت کو جوڑا اور اللہ کی عبادت اور حضور کی اطاعت کی طرف امت کو لے کر آئے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب زکوٰۃ دینے والوں نے جو حضور کی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنی مرضی کی کاروبار شروع کر دی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا اور اب وہ اس حضور کے اس حکم کے عمل کرنے سے پیچھے ہٹے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا، چاہے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، لیکن حضور کے اس اطاعت والے حکم کو عمل کرنے سے میں کسی کو باز نہیں آنے دوں گا، یہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور وقت بھی آیا کہ جب صدیق اکبر بہت سارے معاملات تھے، ہر معاملے میں جہاں دیکھتے کہ حضور کی سنت کیا ہے، صدیق اکبر وہاں ڈٹ جاتے کہ حضور کی سنت اور حکم سے ایک انچ ذرہ برابر نہ آگے نہ پیچھے ہوتے، چاہے ساری خلق خدا آپ کے مد مقابل آ جاتی، ابو بکر صدیق دنیا میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی خاطر۔ حضرت عمر فاروق اعظم حجر اسود کو بوسہ دیتے دیتے رک گئے اور حجر اسود کو خطاب کیا کہ اے پتھر، تو اپنی ذات میں ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھ پہ ہونٹ رکھ کے تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میری آنکھوں نے میرے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ شجر رضوان وہ درخت جس کے نیچے کم و بیش صحابہ 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو شجرہ کا لفظ ہے وہ درخت ہے جہاں حضور نے صحابہ کرام کے ہاتھ میں ان سے موت پر بیعت لی جب عثمان غنی کی شہادت کی افواہ آپ تک پہنچی۔ یہ بڑا مبارک درخت تھا۔ دور فاروقی کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے اس درخت کے نیچے جا کے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ چلا آپ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں کٹوایا؟ حالانکہ یہ بڑا تاریخی درخت تھا، اس کا نام قرآن میں بھی آ گیا، اس لیے کہ آج لوگ اس درخت کو برکت کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، اس کے نیچے نفل پڑھنا شروع کر دی جو حضور کی سنت نہیں تھی، آج اس کے نیچے نفل پڑھ رہے ہیں، کل اس درخت کو بھی سجدے شروع ہو سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو درخت بڑا مبارک ہے اور چلو اس سے بھی سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے حقیقت میں ائمہ کرام فرماتے ہیں اس درخت کو نہیں کاٹا بلکہ بدعات کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی اسی صلح حدیبیہ کے اندر جب آپ مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس دن مذاکرات کے دوران جب رات کو وہاں قیام ہوا اور صبح وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ کے چچا زاد بھائی ابان سعید بن عاص نے آپ سے کہا کہ عثمان یہ اپنے جو ٹخنے ہیں نا یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرو، ٹخنے ننگے مت کرو، کیونکہ یہ عرب کے لوگ مکے کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ سنت اللہ کے نبی کی سنت تھی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ٹخنے کا حصہ پاؤں کا حصہ مردوں کا کپڑے کے نیچے چھپا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اسی لیے علماء نے کہا کہ بالغ مرد کے لیے عام حالات میں اپنے ٹخنے کو ننگا رکھنا یعنی اپنی شلوار وغیرہ کا پاجامہ اس کا پائنچا وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ وعید بڑی شدید ہے۔ حضرت اور آج الٹی گنگا بہ رہی ہے، مرد ٹخنے ڈھانپ رہے ہیں اور عورتیں ٹخنے ظاہر کر رہی ہیں فیشن کے نام پر۔ ہم کس حد تک اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کریں گے؟ باطل کا تو پورا نظام ہے، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ باطل کا تو پورا نظام حضور کی سنت کی مخالفت پر قائم ہے۔ ان کو تو راضی کرنا تب تک ممکن نہیں جب تک ہم ایک ایک سنت کو پکڑ کے ذبح نہ کرتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
قرآن نے اللہ کے نبی سے بھی کہہ دیا آپ بڑے مہربان سے ہی رحمت للعالمین سے، لیکن یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اسلام چھوڑ کے یہودیت یا عیسائیت خود اختیار نہیں کر لیتے، تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو جو حضور سے بھی کبھی راضی نہ ہو تو وہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے، کب ہمارا بھلا چاہیں گے؟ تو یہ جاہلیت کی باتیں اس وقت بھی تھی اور آج بھی تھی۔ ابان ابن سعید نے کہا عثمان آپ کے چچا زاد بھائی تھے، عثمان یہ ٹخنے چھپاؤ گی کیا طریقہ ہے، عرب اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سنت پہ عمل دیکھیے، عثمان غنی فرماتے ہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے اور میں اس سنت پر ہر حال میں عمل کروں گا، چاہے دنیا اسے اچھا سمجھے چاہے دنیا اسے برا سمجھے، چاہے اس سنت پر عمل کرنے سے کوئی مجھ سے خوش ہو جائے چاہے کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین ہیں، زمانہ خلافت ہے، عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس کو نفل پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کرنے پہ عذاب نہیں دے گا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور سمجھنے والی بات ہے۔ اس شخص نے اپنے دماغ سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے عبادت کرنے پہ عذاب نہیں دے گا، یعنی اس نے جواب یہ دیا کہ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں، میں نے نفل ہی تو پڑھے ہیں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، کہاں منع لکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال آج کے زمانے میں، منع کہاں ہے؟ کیا جو انسان اپنی مرضی سے مسلمان جو چاہے کرے؟ حضرت علی کو جب یہ جواب ملا کہ مجھے امید ہے اللہ مجھے عبادت کے عذاب نہیں دے گا، تو آپ نے اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے 100% یقین ہے، امید نہیں 100% مجھے یقین ہے کہ جو عمل حضور نے نہیں کیا اور کر سکتے تھے نہ ہی اس کو کرنے کی ترغیب دی، تو رب کعبہ کی قسم وہ عمل بالکل فضول اور بیکار اور بے فائدہ ہے، اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ تو آپ اس کی لوجک یہ تھی کہ اپنی مرضی سے میں جو مرضی نیکی کرتا پھروں۔ صحابہ کرام حضرت علی کی لوجک یہ تھی کہ نیکی وہ ہے جس پہ حضور کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کا حضور نے خود عمل کیا ہو یا عمل کرتے دیکھا اور شاباش دی ہو یا اس کو کرنے سے منع نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب کہیں سے احادیث سے ملتی ہو تو پھر تو وہ نیکی ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی طرف سے کسی نیکی کو نیکی سمجھ کے بغیر قرآن و سنت کے عمل شروع کر دینا۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بیکار اور فضول کام ہے، چاہے وہ بظاہر نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب دیکھیے اس واقعے سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نزدیک سنت نبوی کا مطلب کیا ہے اور سنت نبوی کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، صاحب سر النبی، حضور کے رازدار صحابی۔ اب آپ اس سے ان کے مقام کو سمجھیے کہ یہ حضور کے کتنے زیادہ خاص تھے، کتنے زیادہ با اعتماد اور قریبی تھے کہ حضور ہر راز کی بات حضرت حذیفہ بن یمان کو ابن یمان کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہی صحابی جب دور عثمانی میں انہوں نے دیکھا کہ آرمینیا، آذربائیجان ان علاقوں میں قرآن مجید کی قرات میں اختلاف ہے، تو یہ واپس تشریف لائے اور آ کر عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ امت کی فکر کیجئے کہ کہیں یہ امت پچھلی قوموں کی طرح قرآن کی آج قرات میں اختلاف کر رہی ہے، کہیں قرآن میں اختلاف نہ ہو جائے، لہذا ایک قرات پہ سب کو جمع کیجئے۔ تفصیلی حالات و واقعات ہیں کہ آپ نے امت کو کیسے ایک قرآن کی قرات پہ جمع فرمایا، اس لیے آپ کا لقب جامع القرآن تھا۔ یہ مشورہ دینے والے جن کے مشورے پر آج پوری امت اس بڑے خطرناک فتنے سے بچ گئی جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی ہے، یہ مشورہ دینے کا اعزاز انہی حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو حاصل ہے۔ یہ صحابی موجود ہیں
بادشاہ کا دربار لگا ہے، اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت ہے، دسترخوان لگتا ہے، حلال کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، سیاسی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ڈپلومیسی کیا ہے، آج کی ڈیموکریسی کیا ہے کہ اپنے حالات و واقع، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی نفع کے لیے سب سے پہلے سنت اور دین کو قربان کیا جاتا ہے۔ اسی کو عقل مندی سمجھا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جو سیاست حضور سے سیکھی تھی وہ سیاست یہ تھی کہ غیر اقوام کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رکھے جائیں گے، خام خواہ جھگڑا نہیں پیدا کیا جائے گا، خام خواہ جنگ کی باتیں نہیں کی جائیں گی، لیکن اور اس وقت تک ان کے ساتھ مصلحت اور ان کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے گا جب تک کوئی عمل اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو کھانا کھایا، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا، اب سنت عمل ہے کہ لقمہ صاف ہے، دسترخوان پہ گر گیا، سنت عمل ہے کہ لقمے کو اٹھائیں اور اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کی سنت پہ جب عمل کرنے لگے تو ایک ساتھ بیٹھنے والے نے کوہنی سے اشارے سے کہا کہ یہ بادشاہی شاہی آداب کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ اس وقت بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے بیٹھے ہیں، وزراء ہیں، دیگر قوموں کے لوگ ہیں، یہ کیا سوچیں گے کہ مسلمان ایسے ہیں کہ گرا ہوا لقمہ بھی کھا لیتے ہیں؟ یعنی ہمارا امپریشن اچھا نہیں جائے گا، آج کی زبان میں ہمارا امیج خراب ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا کو سافٹ میسج دینا ہے، ہم تو بڑے روشن خیال ہیں، اس لیے پردہ بھی ذبح کر دیا، حقوق کے اعمال بھی، شرعی سزائیں بھی، حدود و قیود بھی، ختم نبوت کے قانون پہ بھی میری نگاہیں پڑ رہی ہیں کہ ہم نے IMF نے دنیا کی قوموں کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ختم نبوت کے بل کو ختم کرنا ہے، معاذ اللہ۔ ان کی مجال نہیں کہ رسول اللہ کی عظمت والے قانون کو یہ ختم بھی کر سکیں۔ رب کعبہ کی قسم، ختم نبوت کے اس قانون کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم کرنا چاہے گی وہ خود تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محمد عربی کی ناموس کو اللہ کبھی خطرے میں نہیں پڑنے دے گا۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے، وہاں جان تیری پہ رکھنی پڑتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان تو ایک روٹی کا لقمہ اٹھانے والی سنت پر بھی اب سٹینڈ لے گئے، اور آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، اور ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں کی سینے میں رقم ہے کہ انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تمام بے وقوفوں اور ناسمجھوں کی خاطر، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سارا کفر، سارا سامراجی نظام، دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں نا، اسی وقت ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے ہو جائیں۔ میں بغیر خوف تردید کے خوف کی کہتا ہوں کہ میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لقمہ اٹھایا، اٹھا لیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے حالات و واقعات اگر ہم پڑھیں تو حضور کی سنت اور پیروی کا کیا عالم تھا۔ عمر فاروق نے ایک صحابی حضرت اسامہ بن صاحب کنعانی کو روم بھیجا۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں یہ پہنچتے ہیں، اور وہ بادشاہ، اس کے ارد گرد کرسیاں لگی ہیں، تخت لگے ہیں، ان کو اس صحابی کو بھی بیٹھنے کو کہا، اور یہ بے دہانی میں ایک کرسی پر بیٹھے بادشاہ کے پاس جو سونے کی بنی ہوئی تھی، گولڈ کی، اور حضور کی احادیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ سونے کو اس طرح استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے جو خالص سونا ہے۔ اگر سونے کا پانی چڑھا ہے کہ سونے جیسا پانی چڑھے تو اس کا حکم اور ہے، لیکن خالص سونے کی بنی ہوئی چیز پلیٹ پہ کھانا نہیں کھا سکتے، چمچ سے نہیں کھا سکتے، مرد سونے کی خالص سونے کی گھڑی نہیں پہن سکتا، مرد کوئی زیور کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا یہ استعمال ہے۔ تو یہ صحابی رسول فوراً اس کرسی پر بیٹھے، اور بیٹھتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فوراً اٹھ گئے، جیسے کہ انسان گھبرا کے اٹھتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جب جو ہی خیال آیا کہ یہ کرسی تو سونے کی بنی ہوئی ہے تو فوراً اٹھ گئے،
فوراً اٹھ گئے۔ آج کا کوئی وزیر کوئی مشیر ہوتا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ شاید وہاں بیٹھ کے وہ صدقے کہنا شروع کر دیتا کہ دیکھو سونے کی کرسی پر مجھے بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ وزیر بن کر گئے ہیں، یہ سفیر بن کر گئے ہیں، دنیا کی ساری وزارتیں اور سفارتیں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان جائیں۔ فوراً گھبرا کے اٹھے۔ ہرقل نے جب ان کی حالت دیکھی تو حالت دیکھ کر فوراً ہنسنے لگ گیا۔ تنزیہ ہنسی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہیں عزت دینے کے لیے یہاں بٹھایا تھا، تم فوراً اٹھ گئے۔ آپ نے اب کنفیوز نہیں ہوئے؟ سفیر کیسا ہونا چاہیے؟ پوری دنیا کے سامنے اس کے اندر خود اعتمادی ہو، رسول اللہ کی سنت پر اس کو اعتماد ہو۔ اگر مسلمان کو ہی رسول اللہ کی سنت پر اعتماد نہیں ہوگا، آج کا مسلمان ہی خدا نخواستہ اگر حضور کی سنت پہ عمل کر کے شرمائے گا، کنفیوز ہوگا، تو غیر مسلم کیسے عمل کریں گے؟ ان کا اعتماد دیکھیے، اس کے ہنسنے کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے اس طرح سونے کے استعمال سے مردوں کو منع فرمایا ہے اور بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے واقعے، حضرت علی فرماتے ہیں، کنز العمال کی طرف قول ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول جس پہ عمل نہ ہو وہ غلط ہے، اور ہر وہ قول اور عمل جس میں نیت ٹھیک نہ ہو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ہر وہ قول، ہر وہ عمل اور ہر وہ نیت کہ جس نیت کے پیچھے حضور کی سنت کے مطابقت اور موافقت نہ ہو تو وہ قول بھی غلط، وہ عمل بھی غلط، وہ نیت بھی غلط ہے۔ یہ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے۔ اور آج دیکھیے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے غم خوشی کے لمحات کو دیکھ لیجیے، کوئی فوت ہو گیا، فوتگی پر لاکھوں روپیہ قرض لے کر لوگ مرنے والے کے بعد رسم و رواج کو پورا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہمارے دور کے رشتہ دار رکھتے تھے، والدہ کا انتقال ہوا، مجبور آدمی تھا بیچارہ، لیکن معاشرہ ہے، معاشرے میں ناک کا بھی تو مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کی وجہ سے اس غریب آدمی نے لاکھوں روپیہ قرض لیا، چالیسیاں برسیاں وغیرہ اس نے کی، اور جب قرض ادائیگی کی باری آئی تو ادا نہ کر سکتا تھا، گھر سے بھاگ گیا اور غائب ہو گیا، اور ایک عرصے بعد پتہ چلا کہ بیچارہ اسی غم میں اس کو دل کا حملہ ہوا، اٹیک ہوا اور فوت بھی ہو گیا، اور وہ قرض جوں کا توں باقی کہ جو شریعت میں نہیں تھا اپنے ذمہ لازم۔ اسی طرح شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیجئے، آج کا نوجوان جب تک 35-40 لاکھ روپیہ اس نوجوان کی جیب میں نہیں ہوتا وہ بیچارہ شادی نکاح کا سوچتا نہیں ہے۔ جب تک ایک بیٹی کے باپ کے پاس اتنی رقم نہیں آتی وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ کیا یہ دین نے کہا تھا یہ جہیز اور یہ چیزیں جہیز کے نام پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، کیا یہ دین نے پابندی؟ یہ سب سنت کی مخالفت کی سزا ہے جو آج ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ آج سیاست کے میدان میں دنیا کی بدترین سیاسی حالات ہمارے ہاں کیوں درپیش ہیں کہ حضور کی سیاست کی سنتیں ہم نے فراموش کر ڈالی، حکمرانوں نے بھی اور مالبر کے ساتھ پاکستانی عوام نے بھی۔ آج ہم معیشت کی بات کریں، ہمارے ہاں 12 بجے مارکیٹیں کھلنے کا رواج ہے، جبکہ رسول کائنات کی تجارت اور معیشت کے اصول تھے کہ صبح کے وقت میں دن کا آغاز ہی تجارت اللہ کے نام سے ہوتا تھا۔ ہم نے تجارت کی سنتیں چھوڑ دی، ہماری معیشت کا گلا گھٹ گیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، قرآن نے کہا کہ ان کی معیشت کو ہم ان کے لیے وبال جان بنا دیں گے، گلا گھٹ جائے گا۔ اب جو چاہے کریں، سود کی لعنت سے کیسے نکلے؟ ہم تو قرض دینے پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اگلی قسط مل گئی، اب 4 مہینے 3 مہینے ہمارے شاید اچھے گزر جائیں گے، اب پیٹرول نیچے آ جائے گا، اب ڈالر نیچے آ جائے گا۔ لیکن کیا معلوم کہ جتنا سودی قرضہ لیں گے اتنے سود کی لعنت کی گردن میں پھنسیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے۔ اب عبادات میں دیکھ لیجیے، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، تجارت میں، پوری زندگی کے احوال میں نگاہ ڈالیے، اس ربیع الاول کو دیکھ لیجیے کہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول گزرا ہے، ایک ہفتے کی تو بات ہے،
ذرا دیکھیے کہ حضور کی سنت کو فراموش کرنے کا انجام کیا نکلا ہے، کہ ایسے جوہلا پیدا ہو چکے ہیں جو حضور کی یوم پیدائش منانے پر انڈین گانوں پہ ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی پیدائش منا رہے ہیں۔ منو ٹنو کیک کاٹے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر تو معاذ اللہ عورتوں کو بنا ٹھنا کر بٹھایا جا رہا ہے، حور بنا کر، اور حالت یہاں تک ہے کہ شیطانی چہرے منہ پر لگا کر مرد عورتوں کی طرح برقعے پہن کر گلی محلوں میں گھوم رہے ہیں، حضور کی گنبد خضرا کی تشبیہ بنا کے اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، مردوں عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، اور حتیٰ کہ اذان اور نماز کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اس سے آگے کی کہانی کیا سنائی جائے، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ حضور کی پیدائش اور ولادت کے اوپر یہ طریقہ کار الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے بہت سے علماء نے اس طرز عمل کی بڑی شدت کے ساتھ تردید کی ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ علماء ہر مکتبہ فکر کے وہ اس طرح کے اعمال سے اظہار بیزاری کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ فضول خرچیاں، یہ ظلم، یہ ناجائز، اور ان مواقع پر بجلی چوری کرنا، یہ سب چیزیں ان کا تعلق نہ دین سے ہے نہ شریعت سے ہے۔ اگر ان چیزوں کا تعلق ہے تو صرف اس بات سے ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور اتباع چھوڑنے کا یہ انجام ہے، کہ آج رسول اللہ کے اپنے نام پر معاذ اللہ کیا ہو رہا، آج انہیں صحابہ اور بزرگوں کے نام پر دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ کتے اور ریچھ کی لڑائی لڑوا کر بزرگوں کو اصحاب ثواب بخشا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کیا چرس، کیا نشہ اور چیزوں کو پیا پلایا جا رہا ہے بزرگوں کے نام پر۔ یہ سب رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے کا بدترین نتیجہ ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کو اس طرح اپنانا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، ائمہ نے، تابعین نے، انہی کے مفہوم میں، انہی کے بیانیے کے مطابق آج ہم سنت پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر طرح کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور آپ